جو مستورات کے ہال سے آیا ہے، انجم راشد صاحبہ گرین فورڈ سے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے. وہ لکھتی ہیں یہاں خواتین موجود ہیں نا؟ جی وہ موجود ہیں. حضور میں حال ہی میں احمدی ہوئی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں. اچھا. اس کی ناراضگی میں میرے بڑے بھائی نے کہا کہ تم اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم ہماری اولاد نہیں ہو یا احمدیت چھوڑ دو. میں نے غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی اولاد نہیں ہوں. ٹھیک. میں نے جس سے میری ماں کی بھی دل آزاری ہوئی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس طرح میں نے والدین کی نافرمانی کی ہے یا نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گیا ہوں، ایک منٹ. حضور اس کی وضاحت فرمائیں. ہاں میں کرتا ہوں. بات تو یہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نے فرما برداری کی، اور سوال یہ کر رہی ہیں کیا میں نے نافرمانی کی. جب ماں باپ نے کہا کہ تم کہہ دو کہ ہماری اولاد نہیں ہو، تو بات مان کر نافرمانی کیسے کر دی انہوں نے؟ وہی کہا جو انہوں نے کہا. لیکن احمدیت سے ہٹنے کے متعلق جو ان کا فرمان ہے اس پر قرآن کہتا ہے کہ نہیں ماننا. قرآن کریم والدین کی اطاعت کی تعلیم دیتا ہے، مگر اللہ اور دین کے معاملات میں اطاعت کی تعلیم نہیں دیتا. بالکل ایسی ہی مثال جو انہوں نے بیان کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ پیدا ہوئی. ایک بچہ ایسا تھا جو کم عمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا، اور اکیلا بچہ تھا ماں کا. باپ فوت ہو چکا تھا، ماں ہی نے پالا، ماں ہی نے بڑا کیا، اور عاشق تھی اس کی، لیکن دین کی دشمن مشرکہ تھی. وہ اس نے سارے جتن کر لیے کہ وہ کلمہ توحید سے ہٹ جائے اور کہہ دے کہ خدا ایک نہیں اور محمد رسول اللہ جھوٹے ہیں نبی اللہ والے. ہر دفعہ وہ کہتا تھا ماں تمہاری خدمت، تمہاری غلامی، اطاعت میں حاضر، یہ کام میں نہیں کروں گا. ایک دفعہ اس کی ماں نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو جس طرح ہم یہاں ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور میں تمہیں تمہارے سے اپنا تعلق توڑ لوں. اس پر اس کی دینی غیرت اٹھ بھڑکی اور اس نے یہ جواب دیا. اس نے کہا اے ماں، جہاں تک دنیا کے تقاضے میں میرا سر آ گیا، جہاں تک یہ جو کہتی ہے محمد رسول اللہ سے تعلق توڑ لوں، یہ ناممکن ہے. خدا کی قسم تو میری ماں ہے، اگر میرے سامنے تڑپ تڑپ کے تیری 100 جانیں نکلیں تب بھی میں تجھے مرتا دیکھ لوں گا، محمد رسول اللہ کے خلاف اعلان نہیں کر سکتا. کیسی عظیم تعلیم ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے بڑی محبت اور پیار سے ایسے بچے پر نظر ڈالی. یہ ہے ایمان اور سچائی کا تقاضا. اس بیچاری خاتون کو میں یہی کہتا ہوں کہ مجبوریاں تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ جماعت کوئی بنی بنائی تو ورثے میں کہیں سے نہیں آئی تھی. ان میں سے اکثر باہر سے نکل کے آ رہے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں ان کو مصیبت پڑتی ہے. اور یہ مصیبت فائدے کا موجب ہے، کیونکہ اگر یہ مصیبت سے نہ گزریں تو ان کی سچائی کا امتحان نہیں ہے. ان لوگوں کا مصیبتوں سے گزرنا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ جو مانتے ہیں دل سے تسلیم کرتے ہیں، ورنہ دنیا کے امن چھوڑ کر اپنے خاندان کو سے تعلق کاٹتے ہوئے، ان کی طرف سے مصیبتیں دیکھتے ہوئے کوئی پاگل تو نہیں ہے جو کسی بات کو قبول کر لے. اس لیے ان کا دل گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ سچے ہیں، اور ان کی گواہی دنیا کے کام آ سکتی ہے پھر، اور اس قربانی سے ان کی اصلاح ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے جو بھی احمدیت کے بعد قربانیوں میں سے گزرتے ہیں ان کو دعاؤں کی عادت پڑتی ہے، خدا سے تعلق بڑھتا ہے، وہ قرب الہی میں جلد جلد ترقی کرتے ہیں، اور ان کی کایا پلٹتی ہے جو مذہب کا اصل مقصد ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کوئی تکلیفیں پہنچنی تھیں. سب سے پہلے رسول کے غلاموں کو تو خدا بچا لیتا. اس میں حکمت ہے، وہ یہی ہے کہ قربانی کے بغیر نفس کی اصلاح ممکن نہیں. اور یہ شورش جو ہے دین کے خلاف اور زبردستی جو قربانیاں دی جاتی ہیں وہ ذریعہ ہیں اصلاح نفس کا. ورنہ تو جھوٹوں نے آگے آ جانا تھا. اگر قربانی کوئی نہ دینی پڑتی
تو سارے ایرا غیرہ نتھو خیرہ اکٹھے ہو جاتے تو اس آنے والے کا کام کیسے پورا ہوتا جس نے اصلاح کرنی تھی.